بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسلامیات لازمی 11ویں جماعت کے لیے لیکچر نمبر 5۔ آج جو ہم نے ایک سلسلہ چیپٹر نمبر 1 سے شروع کیا تھا، بنیادی عقائد، چیپٹر نمبر 1 11ویں جماعت میں بنیادی عقائد کا چیپٹر ہے، جس میں ہم نے پہلے توحید کے بارے میں پڑھا، رسالت کے بارے میں پڑھا، ملائکہ اور آسمانی کتابوں کے بارے میں پڑھا۔ آج ہمارا اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے آخرت۔ بنیادی عقائد میں آخری اور ٹاپک ہے آخرت۔ آخرت کے سب سے پہلے لغوی معنی بعد میں ہونے والی چیز، نام سے بھی ظاہر ہے، اور ویسے بھی آخرت نے بعد میں ہونا ہے، اس لیے آخرت کو آخرت کہا گیا، بعد میں آنے والی چیز۔ اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا لفظ استعمال ہم کرتے ہیں وہ دنیا ہے۔ دنیا کا معنی قریب کی چیز، کیونکہ اس میں ہم بس رہے ہیں، ہم موجود ہیں، یہ ہمارے قریب ہے، اس لیے اس کو دنیا کہا گیا، اور چونکہ آخرت نے بعد میں ہونا ہے اس لیے اس کو آخرت کہا گیا۔ اصطلاحی معنی میں جب ہم بات کریں تو انسان پوری کائنات کی ایک زندگی ہے، اسی طرح موجودات جو دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان کی بھی ایک زندگی ہے۔ تو انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو باقی اس کے جسم میں داخل کرے گا، اور روز جزا اس کو بولتے ہیں، قیامت کا دن، اس میں اس کا حساب کتاب ہوگا، جس میں اچھے اعمال والوں کو اجر ملے گا جنت کی شکل میں، اور برے اعمال والوں کو جہنم کی شکل میں اس کو سزا ملے گی۔ اس کے بارے میں قرآن مجید میں، قرآن کی آیت اس میں اس بات کو واضح کرتے ہوئے فرمایا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ بے شک نیک لوگ جنت میں اور بے شک گناہ گار دوزخ میں ہوں گے۔ تو نیک لوگ کون ہوں گے؟ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے، وہ ان کا حساب کتاب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ انسان نے جو اچھائی کی ہے اس کو اچھائی کا انعام ملے گا، اور خدا نخواستہ اس سے برائی سرزد ہوئی ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ تو جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، نیک اعمال کی بنیاد پر۔ اس دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارا سیف ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور اس کا ہم نے حساب کتاب دینا ہے، اور حساب کتاب میں جو اچھے اعمال والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور برے اعمال والے جہنم میں جائیں گے۔ نیکسٹ، قرآنی تعلیمات کا خلاصہ، یعنی کہ ویسے تو آخرت کے حوالے سے بہت کچھ پڑھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن قرآنی تعلیمات کا جو اس دنیا میں یعنی کہ ہم ہیں تو ہم یہ سب جانتے ہیں کہ یہ موجودہ جو دنیا ہے اور اس کی یہ زندگی عارضی ہے، یہ ایک طرح کی تمہید ہے آخرت کے لیے، پیش خیمہ ہے آخرت کے لیے، جو ہم بات کر چکے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں یہاں پر ایک میدان دیا گیا ہے، ہمیں یہاں پر ایک پلینگ فیلڈ دی گئی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی زندگیاں بسر کریں، اور جس کے بنیاد پر، اور یہ جو ہماری زندگیاں ہیں ان میں جو کچھ ہم کر رہے ہوں گے روز جزا ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ہمیں جنت یا جہنم میں، نیک لوگوں کو جنت میں ڈالا جائے گا اور بد لوگوں کو یعنی کہ برے اعمال والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو ان تعلیمات کا خلاصہ، اس میں اگر ہم خلاصے کی بات کریں تو یہ دنیاوی زندگی یعنی کہ آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا کی ہر چیز اس دنیا میں ایک عمر رکھتی ہے، تو اس پوری کائنات کی نظام عالم کی بھی عمر ہے، اس نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد روز جزا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اور جس کی بنیاد پر جب دنیا کا یہ نظام درہم برہم ہوگا تو ایک دوسرا نظام آئے گا، پھر انسان کو جسمانی زندگی ملے گی، اور اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی، اور انسان کے تمام اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کو انعام ملے گا، اور جن کے اعمال برے ہوں گے تو ان کو سزا ملے گی۔ تو یہ ہے تعلیمات کا خلاصہ جو اسلام نے ہمیں بتایا آخرت کے حوالے سے۔ لیکن جب سے یہ تعلیمات موجود ہیں، آخرت کے حوالے سے ایک کنسیپٹ یا تعلیمات ہمیں بتائی گئیں، اس وقت سے لے کے آج تک منکرین آخرت اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، اور منکرین آخرت کی شبہات کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اس وقت بھی جب یہ اسلام یعنی کہ تعلیمات پہنچائی گئیں پیغمبر خدا کے ذریعے، تو منکرین آخرت نے اسری صدر اسلام میں یعنی کہ اسلام کے شروع میں ہی کچھ شبہات کا اظہار کیا۔ قرآن نے اس کو لکھا، وہ آخرت کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ قرآن کی پہلی آیت
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا إِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم پھر نئے جنم میں آئیں گے؟ ان کا پہلا شبہ تھا کہ یہ چونکہ دنیا میں جس چیز کی بھی ایج ہے، عمر ہے، ختم ہوتی ہے تو وہ ختم بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی باڈی وغیرہ ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری کچھ بھی باڈی میں کچھ بھی نہیں رہے گا، تو پھر کیسے ہم نئے جنم میں آئیں گے؟ یہ اس شبہ ظاہر کرتے تھے پہلی آیت۔ دوسری آیت میں کہتے تھے دوسری بات شبے کا اظہار کرتے تھے، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، ان کی بات کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ یعنی کہ ہم بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے گو کے دفنا دیا جاتا ہے، لیکن اس کی اکثر یعنی کہ یہی ہے کہ وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک دوسری بحث ہے کہ اچھے لوگوں کی باڈی بھی محفوظ رہتی ہے، نیک لوگوں کی باڈی بھی محفوظ رہتی ہے، لیکن بظاہر جو دنیا کا ایک کنسیپٹ ہے تو اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ جب وہ کہتے تھے کہ یہ خصوصاً منکرین آخرت کہتے تھے کہ جب یہ ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، ان کے اوپر گوشت وغیرہ کچھ بھی نہیں رہے گا، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ دوبارہ زندگی ان میں اندر کیسے آئے گی؟ یہ شبے کا اظہار کرتے تھے۔ تیسری جگہ پر پھر ایک جگہ پر انہی کے شبے کو قرآن نے پھر ذکر کیا، اور وہ کیا کہتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہتے تھے کہ ہمارے لیے یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، یعنی کہ جو انسانوں کو زندگی ملی ہے وہ یہی زندگی ہے، وہ کہتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے کہ ایک مرتبہ انسان مر جائے گا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا جیسے ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے ادھر ہی کرو، یعنی کہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کرو، ابس زندگی اپنی جو جی میں چاہتا ہے وہ کرنا ہے اسی دنیا میں کرو۔ یہ ان کے شبہات تھے، قرآن نے ان کا جواب دیا، اور قرآن نے ان کو واضح طور پر انہی الفاظ میں جواب دیا، اور قرآن کی آیات موجود ہیں۔ قرآن میں پہلی مرتبہ شبے کو ذکر کیا شبے کے جواب میں، اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی کہ کسی بھی چیز کو دنیا میں ہم دیکھ لیں، یہ روسٹم پڑا ہے، میز کرسی ارد گرد جو کچھ بھی ہے، کسی چیز کو پہلی مرتبہ بنانا قدر مشکل ہوتا ہے، دوسری مرتبہ اس کو جوڑنا کرنا یقیناً ایک کنسیپٹ موجود ہوتا ہے، ایک تعلیم موجود ہوتی ہے، اس کی روشنی میں دوبارہ جوڑنا یا بنانا یقیناً آسان ہوتا ہے۔ تو قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، ان کو جواب دے رہا ہے کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو وہ دوبارہ بھی وہ پیدا کر سکتا ہے، یعنی کہ مشکل کام جس نے کر دیا، پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل کام تھا، جو اس نے کر دیا ہے تو دوسری مرتبہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ پھر قرآن میں ارشاد ہوا قُلْ يُحْيِيهِ الَّذِي أَنشَأَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تو کہے کہ ان کو زندہ کرے گا جس نے بنایا ان کو پہلی بار، یعنی کہ پھر دوبارہ اسی بات کو دوسرے الفاظ میں بتایا جا رہا ہے پیغمبر کو کہ پیغمبر ان کو کہہ دے کہ جس نے تمہیں پہلی بار بنایا ہے، یا تو تم کہو کہ تم خود خالق ہو، تم نے خود اپنے آپ کو بنایا تھا، یا تو اس بات کے لیے طرف ہو، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، کوئی ہمارا بنانے والا ہے، جو پہلے بنانے والا ہے بھی وہی دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری جگہ پر قرآن میں ارشاد ہوا منکرین آخرت کے شبہات کا قرآنی جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، حالانکہ تم بے جان تھے، قرآن کہتا ہے کہ تم بے جان تھے، یعنی کہ مردہ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، پھر زندہ کیا تمہیں اس نے، اور پھر تمہیں مارے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یعنی کہ قرآن نے کہا کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، لا شیء تھے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں اٹھائے گا، اور صرف اٹھائے گا نہیں، پھر قرآن نے ایک اور ذکر کیا ثم الیہ ترجعون، نہ صرف تمہیں اٹھائے گا بلکہ تم اس کی طرف لوٹ کر بھی جاؤ گے، یعنی کہ اس کے پاس بھی جاؤ گے، یعنی کہ اس روز جزا کی طرف اشارہ ہے، حساب کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ وہ تم اپنے پاس کیوں بلائے گا، تم اس کے پاس کیوں جاؤ گے۔ وہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ روز آخرت ہے، قیامت کا دن ہے، ہمیں اس لیے اپنے پاس بلائے گا، اپنے پاس اکٹھا کرے گا کہ ہم سے اس زندگی کا حساب لے سکے، کیونکہ یہ ایک زندگی نعمت ہے۔ آخرت میں اس کے بعد ہے آخرت اور عقل انسانی۔ اب یہاں تک جو بات ہم کر چکے، تو ایک انسان کی عقل بھی ہے،
وہ کیا کہتی ہے آخرت کے حوالے سے، انسان خود سوچے، خود بھی تھوڑا فکر کرے۔ قرآن میں جا بجا جو انسان کو تنبیہ کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، اپنے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے کہ فکر کرو، غور کرو۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اب دو طرح کے انسان ہیں، اس پر غور کر لے انسان۔ ایک اچھے انسان ہیں جو اچھائیاں کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرتے رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ کو یہاں پر اچھائی کا صلہ نہیں ملتا، بلکہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کو سزائیں دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، یہاں تک بھی ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ برے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں، اس دنیا میں موجود ہیں، جو مسلسل برائیاں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ وہ اس کا الگ فلسفہ ہے کہ وہ برائیاں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوٹ دے رہا ہے، اس کے ایک اپنی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے۔ جتنا وہ زیادہ برائیاں کریں گے تو آخرت میں عذاب بھی تو زیادہ ملے گا، تو یہ ایک حکمت ہے۔ تو تھوڑی بہت ان کو فرصت مل جاتی ہے، اور یہ فرصت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ توبہ کر سکتے ہیں تو وہ توبہ بھی کر لیں، یہ بھی فرصت کا ایک مقصد ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گناہ پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ظلم و زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کی عدالتیں بھی اور دنیا کا نظام بھی ان کو سزا نہیں دیتا۔ تو اب ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اچھے ہیں اور ان کو اچھائی کا صلہ نہیں مل رہا، اور کچھ لوگ برے ہیں، برائیاں کرتے جا رہے ہیں اور ان کو ان کی سزا نہیں مل رہی۔ تو اب ایک عقل انسانی بھی، یعنی کہ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دن تو ایسا ہو کہ آخر کوئی ایسی عدالت تو ہو کہ ایک نہ ایک دن ایسا آ جائے کہ جس میں انسان کو اس کی سزا ملے اور جزا ملے، اور وہ یقیناً مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق وہ یوم آخرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اور خصوصاً مسلمان اس عقیدے کی وجہ سے بڑا مطمئن رہتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اچھائیاں کیں لیکن مجھے اچھائی کا یہاں بدلہ نہیں مل رہا، تو وہ پریشان نہیں ہوتا، مایوس نہیں ہوتا۔ کیوں مایوس نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کی نظر آخرت پر ہے، اسے معلوم ہے کہ یہاں نہ ملا صلہ تو میں اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں صلہ دے گا۔ اور اسی طرح برائیوں کرنے والے جو لوگ ہیں وہ برے اعمال کرتے رہتے ہیں، تو اس کی طرف بھی لوگ اس طرف مایوس نہیں ہوتے کہ یہ برائیاں کر رہے ہیں، ان کو سزا نہیں مل رہی تو پھر ہم بھی ایسے بن جائیں۔ نہیں، لوگ ایسے نہیں بنتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر یہ برائیاں کرنے والے اس دنیا میں بچ گئے تو آخرت میں کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ اس کے علاوہ یہ یعنی کہ انسان ایک اور چیز بھی ظاہر ہوتی ہے، قرآن کی آیت ہے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مقصد کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اچھائی والوں کو اچھائی کا صلہ ملے گا اور برائیوں والوں کو اس کی سزا ملے گی، چاہے اس دنیا میں ملے اور آخرت میں ملے۔ لیکن آخرت میں یقیناً ایک عدالت لگنے والی ہے جو 100% یعنی کہ ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا۔ اچھائی والوں کو اس کے اچھائی کا صلہ ملے گا اور برائیوں والوں کو اس کی برائی کا سزا ملے گی۔ تو یہ آخرت کے حوالے سے بنیادی لیکچر، اس کا ایک حصہ۔ اب ہم اس کی اہمیت کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، تو اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں، اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کیا ہیں۔ یقیناً اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، جو ہم بات چیت کر چکے اس میں بھی اس کی اہمیت واضح طور پر ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ یعنی کہ عقیدہ آخرت نہ ہو تو انسان خود غرض ہو جائے، تہذیب، شرافت، جتنے بھی اچھی صفات ہیں اس کے، یہ ساری انسان کے اندر تقریباً ختم ہو جائیں۔ کیونکہ جب تک انسان کا ایک امتحان نہ ہو، جب تک انسان کا ایک کوئی پیمانہ نہ بنایا جائے اچھائی اور برائی کا، تو انسان کبھی بھی اس کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اگر آخرت نہ ہو، کوئی نوٹ کرنے والا نہ ہو، تو پھر انسان خود غرض ہو، صرف اپنے بارے سوچے گا۔ اس کو کوئی زندگی گزارنے کے لیے کوئی تعلیمات نہ ہو، کوئی زندگی گزارنے کا کوئی پیمانہ نہ ہو، اس کا کوئی امتحان مقصد نہ ہو، تو یقیناً وہ ایک جنگل سا قانون بن جائے گا۔ صرف انسان کو اپنی سوچ ہوگی۔ لیکن عقیدہ آخرت اور اس کی انسانی زندگی پر بہت زیادہ اچھے اثرات ہیں، جن میں سے چند ایک کا ذکر ہم یہاں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیکی سے رغبت اور بدی سے نفرت۔ جو بھی عقیدہ آخرت کا ماننے، اقرار کرنے والا ہے، ماننے والا ہے، تو وہ نیکی کی طرف راغب رہتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر لحظہ اس کی کوشش اور یہ ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ نیک کروں، کچھ نہ کچھ اچھا کروں، کچھ نہ کچھ بھلائی کا کام کروں۔ کیوں وہ ایسا کرتا ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان کا خصوصاً عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر اعمال سے واقف ہے،
اور میرے اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں۔ جب یہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے تو پھر وہ نیکی کی طرف رغبت رکھتا ہے، مائل رہتا ہے اور برائیوں سے نفرت کرتا ہے۔ حالانکہ کئی مواقع اس کے پاس برائی کے آتے ہیں، لیکن اس کی ایک سوچ آ جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے یہ اعمال نوٹ کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے آخرت میں سزا ملے گی، اور اگر اس کے برعکس میں کرتا ہوں، نیکی کرتا ہوں، تو آخرت میں مجھے انعام ملے گا۔ تو یہ سوچ اس کو نیکی کی طرف راغب کرتی ہے اور برائی سے دور کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات میں سے پہلا۔ دوسرا، بہادری اور سرفروشی، یعنی کہ عقیدہ آخرت کا ماننے والا انسان بہادر ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے عارضی ہے، ایک وقت تک کے لیے ہے، اور میں نے ایک خاص مقصد کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، یہ اس کو معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا، اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ میرے پاس ایک امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس زندگی کا ایک مقصد ہے، میں نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر گزار سکوں تو اس کے مطابق گزار سکوں، اور خدا نخواستہ اگر مجھے اس کے لیے قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو میں اس مقصد کے لیے بھی قربان ہو سکتا ہوں۔ تو اور یہ بھی جانتا ہے کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں یا کروں گا، کوئی بھی اچھائی کروں گا تو قربتاً للہ کروں گا۔ جب یہ سب کچھ ہو، یعنی کہ انسان جس کے لیے کچھ کر رہا ہو اور وہ دیکھ رہا ہو، تو یقیناً وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے، وہ کام انسان زیادہ ذوق اور شوق سے کرتا ہے۔ تو انسان اس لیے عقیدہ آخرت انسان کی زندگی میں بہادری اور سرفروشی پیدا کر دیتا ہے، بہادر بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے حق کے لیے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس نے مجھے زندگی دی ہے میں اس کے لیے زندگی قربان کر دیتا ہوں۔ اس کا حکم ہے کہ جب ایسا موقع ہے تو مجھے قربان کر دو، تو پھر تم شہادت کا درجہ حاصل کر لو گے۔ اور وہ شہادت کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ تو جب جو شخص ایسا عقیدہ رکھنے والا ہو تو یقیناً بہادر ہوتا ہے اور سرفروش ہوتا ہے، قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ دوسروں کے لیے بھی اپنے آپ کو قربان، اپنے آپ پر تو اپنے لیے، اپنے مفاد کے لیے تو قربانی دیتا ہے قربتاً للہ، لیکن دوسروں کے لیے بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے، انسانیت کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ آخرت کی وجہ سے۔ تیسرا ہے صبر و تحمل۔ انسان کے اندر یہ عقیدہ صبر و تحمل پیدا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اچھائی کرتے رہتے ہیں لیکن اچھائی کا صلہ نہیں ملتا، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ برائی کرتے رہتے ہیں، ان کو اس کی سزا نہیں ملتی۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر انسان صبر و تحمل کا دامن چھوٹ جائے، اس سے مایوسی پیدا ہو جائے، نا امیدی پیدا ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ قتل و غارت ہوگی، انسان ایک دوسرے کا نقصان کرنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن انسان اس دنیا میں، ایک مومن اور مسلمان صبر کر جاتا ہے اپنی مشکلات پر، اپنی تکلیفوں پر، دوسروں کی طرف سے دیے گئی اذیتوں پر وہ صبر کرتا ہے۔ اس بنیاد پر صبر کرتا ہے کہ اگر مجھے اس دنیا میں صلہ نہیں ملا تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں اس کا صلہ لے، اور اس کے صبر و تحمل کا خود بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ قرآن میں اس کے لیے ارشاد ہوا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیکسٹ ہے مال خرچ کرنے کا جذبہ، یعنی کہ انسان، قرآن نے بھی ذکر کیا کہ انسان کو جن چیزوں سے محبت ہے ان میں سے ایک تو اپنی جان ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس عقیدے کی وجہ سے انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے وہ ہے مال۔ تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ انسان مال سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اس عقیدے کی وجہ سے انسان مال خرچ کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ کیوں آمادہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رازق وہی ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کی طرف سے ہے، اس نے دیا ہے، اور اگر میں اس کو خرچ کر دوں تو مجھے دگنا ملے گا۔ دگنا اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس دنیا کے علاوہ خصوصی جو انعام ہے وہ آخرت کا ہے، اور آخرت میں خوشنودی ملے گی۔ اس لیے انسان مال جس سے وہ خود کماتا ہے، مشکل میں ڈال کر اپنے آپ کو کماتا ہے، اس کو بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کس انعام کے لیے؟ خصوصاً جو آخرت میں ملنے والا انعام ہے۔ نیکسٹ ہے احساس ذمہ داری۔ اس عقیدے کا ماننے والا، عقیدہ آخرت کا یقین، ایمان رکھنے والا احساس ذمہ داری رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ایک ذمہ دار انسان ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں۔
حقوق اللہ کون کون سے ہیں، میں نے کس طرح ادا کرنے ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، کون سے میرے اوپر حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، معاشی حقوق کیا ہیں، معاشرتی حقوق میرے اوپر کیا ہیں، فرائض میرے اوپر کیا ہیں، یہ ساری یعنی کہ حقوق اور فرائض کا جو سلسلہ ہے جب وہ اس کو تعلیم کیا جاتا ہے، اسلام اس کو دیتا ہے، تو اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں ہم نے عبث نہیں بھیجا، بے مقصد نہیں بھیجا کہ تم ایک جانوروں کی طرح بس کھانے پینے تک محدود رہ جاؤ، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کا سب سے پہلے انسان نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، اولاد کے لیے کچھ کرنا ہے، لیکن معراج انسان کی یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے اچھائی کرے دوسروں کے لیے بھی اچھائی کرے، جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے، جو اپنے لیے ناپسند کرے دوسروں کے لیے بھی اس کو ناپسند کرے۔ تو یہ سارا احساس ذمہ داری عقیدہ آخرت اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اسے یقین ہے کہ یہ جو کچھ میں کروں گا اس دنیا میں بھی عزت بھی ملے گی اور اللہ کا انعام بھی ملے گا، اور آخرت کا انعام تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ تھا اس چیپٹر کا آخری ٹاپک جس کو آخرت کے حوالے سے، اور اس میں ہم نے اسلام میں عقیدہ آخرت کی اہمیت کے حوالے سے بات کی اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کے حوالے سے بات کی۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر یہ عقیدہ آخرت نہ ہو اور امتحان کا ڈر نہ ہو، امتحان یعنی کہ ہمیں بعض پرس نہ ہو، جیسے اس دنیا میں ہمیں پتہ ہو کہ ہم پڑھ رہے ہوں سال بھر اور پتہ ہو کہ آخر پر امتحان نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے تعلیم کا وہ معیار نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اگر آخرت نہ ہو تو ہمارے اعمال کا وہ معیار نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اعمال کے اندر جو اور بہتری آتی ہے اور بلکہ بہت زیادہ بہتری آتی ہے تو اس عقیدہ آخرت کی وجہ سے، جس کے چند ایک نمونے ہم نے یہاں پر نوٹ کیے جو کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اثرات ہیں، تو ان کے اس عقیدے کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے توقع کرتا ہوں کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا تو آپ اس کو غور سے سنیں گے، درسی کتب نصابی کتاب میں سے آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھ کے اپنے الفاظ میں اس کو نوٹ کی شکل میں لکھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ قرآن میں ارشاد ہے علم الانسان بالقلم، کہ ہمیں انسان کو جو کچھ بھی سکھایا وہ قلم کے ذریعے سکھایا۔ جس وقت آپ اس جو کچھ آپ یاد کرتے ہیں، سنتے ہیں، جب آپ اس کو آپ نوٹ کر لیتے ہیں قلم کی شکل میں، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی یادداشت میں آ جاتا ہے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔